گزر 76 سالوں میں بھارت کی ریاست کا جس طرح سے ارتقاء ہوا ہے، لیکن اس ارتقاء سے پہلے خود پاکستان کا وجود جن حالات میں ہوا، جب میرے استاد مشاہد حسین سید صاحب جیسے لوگ موجود ہوں جو ہماری آگاہی میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ بات کہنا کہ پاکستان کا وجود در حقیقت یہ نام نہاد جو میجورٹیرین اسٹیٹ کا جو تصور تھا اس کی نفی ہے۔ اگر کیبنٹ مشن پلان کو قبول کیا جاتا اور ایک کنفیڈرل کمزور مرکز لیکن خود مختار ریاستوں اور صوبوں کے بھارت کو اگر اس وقت کی جو کانگریس جماعت اگر قبول کر لیتی تو شاید یہ سارے حالات نہ ہوتے۔ تو پاکستان تو کا وجود ہی تمام جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کی ضمانت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی جب بات کر رہے تھے میرے دوست خلیل جارج، پچھلے دنوں جب پنجاب کے ایک شہر جڑامالہ میں ایک واقعہ ہوا جو بہت افسوسناک تھا، اس سے پہلے بھی جب بھی ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ہوا ہے تو جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عمومی طور پر معاشرے کا رد عمل کیا ہے اور ریاست اور حکومت کا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو عام طور پر نہ صرف میڈیا میں، نہ صرف یہ کہ دانشور حضرات، سیاسی جماعتیں، بلکہ جو حکومت وقت ہے وہ کسی بھی قسم کی حکومت ہو وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جڑامالہ کے واقعے کے بعد وزیر اعظم صاحب ہم سب لوگ گئے 2-3 دن کے اندر، اور پھر جس طریقے سے وہاں پر جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی تلافی کی گئی، یہ فرق ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے اور دوستوں نے بھی بتایا، یہ چیز آپ کو بھارت میں نظر نہیں آتی کہ وہاں پر جب مذہبی اقلیتوں کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں تو اس وقت خاص طور پر جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے، جب سے مودی سرکار آئی ہے، تو آپ کو یہ چیز دیکھنے نہیں ملتی۔ اگر منی پور میں کوئی واقعہ ہو، ثانیہ ہو، تو مودی وہاں مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر گجرات میں ہو، کشمیر میں ہو، تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں اپنے طور پر ہم جو کچھ بھی کہیں، ہمارا میڈیا جس حد تک بھی بھارت کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کا ذکر کرے، لیکن جو موقر کریڈیبل جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی رپورٹس کھول لیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کھول لیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، رپورٹرس وداؤٹ بارڈرس، ان کی رپورٹس سال کی رپورٹس کھولیں تو آپ کو نظر آتا ہے، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک نام نہاد میجورٹیرین ریاست، میں بریگیڈیئر وقار کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اکثریت کے نام پر ایک چھوٹی سی اقلیت کا ایک پرتشدد راج جس طریقے سے نافذ ہوا ہے وہ ایک اپنے طور پر سب کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا نے آنکھیں جو ہے وہ دوسری طرف کر لی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مارکیٹ کے لیے، پیسوں کے لیے، انفلوئنس کے لیے بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں ان کو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ یہ کینیڈا کے واقعات اور ابھی جو امریکہ میں واقعہ ہوا یہ تو آج کل کی بات ہے، لیکن یہ جو رویہ ہے بھارت کی ریاست کا وہ خاصا پرانا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے جو آگے نتائج کیا نکلیں گے، در حقیقت اس طرح کی کوئی پرتشدد ریاست زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ یا تو ان کو یہ
कार्रवाइयाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी, नहीं तो ये बरकरार नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए जो अहम बात है वो ये है कि जहाँ पाकिस्तान इन इंसानी हुकूक़ के हवाले से अपना मौक़िफ़ बरकरार रखे, ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से, जो कश्मीर के जो मज़लूम अवाम हैं उनके जो इंसानी हुकूक़ हैं, जो उनका हक़ खुद इरादियत है, उसकी सफारती और सियासी मदद जिस तरह से 75-76 सालों में पाकिस्तान ने रखी है वो जारी रखनी है। लेकिन इसके साथ हमारे लिए जो इंट्रोस्पेक्शन की जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान जितना मजबूत होगा उतना ही भारत के अंदर मज़लूमों की आवाज़ मजबूत होगी। अगर पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो हम उन मज़लूमों की ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान की जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम और मजबूती ही दरहकीकत एक ज़मानत है हमारे जो मज़लूम कश्मीरी भाई हैं उनकी मदद के हवाले से। पाकिस्तान को अपना ये किरदार जारी रखना होगा और हमें कोई प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मीडिया को सिर्फ हक़ाइक़ जो है, जो एदाद व शुमार हैं, वो अगर हम सामने रखें दुनिया के सामने तो वो हमारे लिए काफ़ी है। हमें भारतीय रियासत की तरह से सेंसरशिप करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो हैं जिनमें रेडियो पाकिस्तान भी शामिल है वो भारत के अंदर बंद है, इसलिए कि जो भारतीय रियासत है उसने इन बैनुल अक़वामी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर दबाव डालकर एक तरह से अपने आप को इंसुलेट करने की कोशिश की है। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है और ये जो हक़ाइक़ हैं उनको लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आज आपको पता है कि तमाम तर मज़ालिम के बावजूद, हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बावजूद, हज़ारों फ़लस्तीनियों को बेघर करने के बावजूद, हज़ारों फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी करने के बावजूद, जो फ़लस्तीन की जो आज़ादी की जो रूह है उसको शिकस्त नहीं दी जा सकी। उसकी हिमायत में सारी दुनिया में जो आवाज़ है वो मज़ीद बुलंद हुई है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ज़रूर हुए हैं लेकिन जो फ़लस्तीनियों के जो हुकूक़ हैं उनकी आवाज़ मजबूत हुई है दुनिया भर में और वो ज़रूर रंग लाएगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि भारत के अंदर मज़लूमों की आवाज़, बिलखुसूस कश्मीरियों की आवाज़। बहुत शुक्रिया।